جو ہے وہ خالی پیٹ یا جب میدے میں کوئی لیتے ہیں اور اس وقت پیاس بھی لگی ہوتی ہے اور ہم سارا جو ہے وہ اس وقت سارا جو ہے وہ میٹھے مشروبات پہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے زیادہ نقصان کرتی ہے. افطاری کے ٹائم جو ہے یہ پروگرام رکھا تاکہ دوستوں کو ہم بتا سکیں کہ اس کے تھا. تو اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بیکٹیریا ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، یا بہت ساری چیزیں ہیں بیماریوں کی بھی اور اموات کی بھی. WHO ایک سٹیپ سروے کراتا ہے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ڈیفینیٹلی جو میجر جو وجہ ہے وہ ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں. اور خاص طور پر 18 کے بعد جو کووڈ کی صورتحال ہمیں درپیش ہوئی اور کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام کاج کم ہو گیا، کھانا پینا ویسے ہی چلتا رہا جو ہماری وہ اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس ہے. اور پھر اس کے بعد گھروں میں لوگوں نے جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو ہوم ڈیلیوریز چلائیں جس میں جنک فوڈ کہنا چاہیے، انہیلدی فوڈ، ایک انہیلدی فوڈ آ رہا ہے اور ساتھ میں کولا ڈرنک جو ہے وہ مطلب ہے کہ زہر کے ساتھ ساتھ مزید جو تیزاب ہے وہ آپ کو فری دیا جا رہا ہے. تو ہم نے خوب استعمال کیا. تو جو اب اس کی فائنڈنگز ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. NCDs کے بارے میں نے بتایا کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں، ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے اور بہت ساری بیماریاں اس میں شامل ہیں جن کا جو نان کمیونیکیبل ہیں، لیکن ان کی وجوہات جو ہیں وہ کنجنٹل بھی ہو سکتی ہیں اور ڈائٹری پیٹرنز کی وجہ سے بھی، لائف سٹائل کی وجہ سے بھی کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی طرف لے کے ہمیں جاتی ہیں. پاکستان 2021 میں جو انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن کا سروے ہوا ہے پاکستان میں، اس کے مطابق تقریباً 33 ملین 3.3 کروڑ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. یہ ایڈلٹ پاپولیشن کا تقریباً 1/3 ہے. وہی بات کہ جس طرح ہماری تقریباً 1/3 سے زیادہ خواتین موٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں، اسی طرح ہماری اوورآل ایک جنرل پاپولیشن جو ہے وہ 1/3 کے قریب اس وقت ڈائبٹیز کا شکار ہے. اور اس میں بڑی تیزی سے اضافہ جو ہے وہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا ہے. 2-3 سال پہلے چلے جائیں تو یہ تعداد صرف 1.18 ملین تھی، یعنی کہ 1 کروڑ 80 لاکھ تھی 2018 کا سروے ہوا تھا. اب 2021 میں جو ہوا ہے تو یہ ایک دم تقریباً ڈبل ہی ہو گئی ہے اور یہ 3.3 کروڑ ہو چکی ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں کہ ہم نے کووڈ کے دنوں میں ہم نے اپنے کھانے پینے کی ہیبٹس کے ساتھ کیا ہے اور اپنے لائف سٹائل کے ساتھ کیا ہے. پھر اس کے علاوہ تقریباً 1 کروڑ پاپولیشن ایسی ہے جو بالکل بارڈر لائن پہ ہے کہ اگر انہوں نے ابھی کوئی ایکشن نہ لیا اپنی ڈائٹری ہیبٹس کی طرف یا اپنے لائف سٹائل کی طرف تو اگلے چند سالوں میں وہ بھی جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو جائیں گے. اوورآل NCDs کی بنیاد پر تقریباً 8 لاکھ کے قریب اموات ہوتی ہیں پاکستان میں ہر سال، اور ان میں سے اگر ہم صرف ڈائبٹیز کی بات کریں تو تقریباً 4 لاکھ کے قریب اموات جو ہیں وہ صرف اور صرف ڈائبٹیز کی وجہ سے ہیں. یعنی کہ 1100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈیلی اس موذی مرض کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ کچھ کمپیریزن ہے جو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشین اور یا ایمرو ریجن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2011 میں 8% آبادی تھی جو کہ 2021 میں 30.8% ہو گئی ہے. ایڈلٹ پاپولیشن کی بات ہم کر رہے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم صرف دیکھیں تو سوڈان ایسا ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور سوڈان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا پچھلے 8-10 سالوں میں. آپ نے شاید کچھ لوگوں نے سنا ہو کہ وہاں پہ بھی ایک وار چلتی رہی ہے، کیا کہتے ہیں، سول نافرمانی کی تحریک تھی جس میں سوڈان جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا. تو وہاں پہ بھی ہیلدی ڈائٹس انہیلدی ڈائٹس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. جو لوگوں کو مل رہا تھا وہ کھا رہے تھے، اور جو ایفلوئنٹ پاپولیشن تھی وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی کھا رہی تھی جس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا. ادروائز آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں یہ کمی ہوئی ہے، ایران میں آدھا ہو گیا ہے اور ایجپٹ میں تقریباً برابر ہے.
یعنی کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ یہ 4 گنا اضافہ ہوا ہے، اور کسی ملک میں جو ہمارے سے ریلیٹڈ دوسرے ممالک ہیں ایمرو ریجن کے، ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن کے، وہاں پہ یہ اتنی بری صورتحال نہیں ہے۔ ہم اصل میں بہت تیزی سے جو ہے نا وہ لو مڈل انکم کنٹری سے نا مڈل انکم کنٹری کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف غربت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ایک خلیج ہے نا پاورٹی اور ایفلوئنٹ سوسائٹی کی طرف، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس خلیج کی وجہ سے ہمارا ڈائٹری پیٹرن اور لائف سٹائل دونوں کے دونوں چینج ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شوگر سویٹنڈ بیوریجز خاص طور پر جو ہیں یہ کیسے NCDs میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ تمام لیکوڈز جس میں شوگر کسی بھی فارم میں شامل ہے۔ اچھا، اب یہ جو مختلف کنسیپٹس ہیں نا کہ جی مولیسز ٹھیک ہوتے ہیں یا یہ مالٹوز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ شوگر کسی بھی فارم میں ہو وہ اتنی ہی نقصان دہ ہے جس طرح کہ عام چینی ہے، اور وہ لیکوڈ جن میں بڑی کنسنٹریٹڈ فارم میں زیادہ مقدار میں چینی ڈال دی جائے، وہ کولا ڈرنکس بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہمارے ڈبوں میں بند جوسز مل رہے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کسی فارم میں اویلیبل ہیں۔ یہ جو ایون فلیورڈ ملک ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ چینی ڈالتے ہیں اس کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے، تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ شوگر سویٹنڈ بیوریجز میں آتے ہیں، اور خاص طور پر جو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں یہ ہمارے انرجی ڈرنکس ہیں۔ یہ پچھلے 8-10 سالوں میں مختلف ہماری جو سوڈا پروڈیوسنگ انڈسٹری ہے اس نے یہ سٹنگ اور یہ کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے جی جو ایک شروع میں آئی تھی ریڈ بل، تو خیر بڑی اسٹرانگ فارم میں ہے، وہ ایک ہم ان کو بڑا نارملی پیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایکچولی انرجی ڈرنکس ہیں اور ان میں بہت زیادہ شوگر شامل ہے۔ کتنی مقدار شوگر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرنڈا میں تقریباً 8.5 چمچ 250 ml مرنڈا جو ایک بوتل ہم پیتے ہیں، اگر ہم نیچے آ جائیں شیزان فروٹا وائٹلز جو ہم سمجھتے ہیں بڑے ہیلتھی ہیں، تو ایک فروٹا وائٹل کے 250 ml کے اندر بھی 8 چمچ چینی ہے، یعنی کہ یہ اتنے ہی نقصان دہ ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے تک جب تک یہ فگر میرے پاس نہیں پہنچی تھی، ہم بھی بڑا پروموٹ کرتے تھے کہ جی یہ ڈرنکس کولا ڈرنکس مت لیں، سوڈا ڈرنکس مت لیں، یہ جوسز بھی ہیں۔ تو اب یہ پتہ لگا کہ جوسز بھی اتنے ہی مضر صحت ہیں جتنے کہ یہ عام دوسرے سوڈا ڈرنکس ہیں، اور یہ کوانٹٹی جو ہے جو ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے شوگر کی، جو ہم تمام دن کے اندر مختلف خوراک کے اندر لیتے ہیں اس کے برابر ہے، یعنی کہ جتنی ہم نارمل خوراک میں لے رہے ہوتے ہیں اس کے برابر ہی تقریباً ہم ایک دفعہ ایکسٹرا لے لیتے ہیں، اور یہ شوگر جا کے پھر ہمارے جسم میں جو ہے وہ تباہی پھیلاتی ہے۔ سمپل کیلوریز ہیں، ان کا کوئی آپ کی جو ہے وہ صحت کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کیلوریز لے لیتے ہیں، آپ کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی ہے، جو نارمل خوراک آپ نے کھانی ہوتی ہے اس کی طلب ویسے کی ویسے ہی برقرار رہتی ہے، تو آپ یہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نارمل خوراک بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے جسم میں ایکسٹرا کیلوریز جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ساری کیلوریز جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آپ کا جو انسولین پروڈکشن کا میکانزم ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بلکہ آپ کے اندر فیٹی لیور اور دوسری جو اس سے ملتی جلتی بیماریاں ہیں ان کا باعث بنتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور موٹاپا بھی ساتھ میں آ جاتا ہے۔ پھر جب فیٹی لیور ہوگا یا جو امیڈیٹلی انسولین اسٹارم کی وجہ سے بجائے گلائکوجن میں کنورٹ ہونے کے یہ لائپوجن میں کنورٹ ہوتی ہیں یہ ساری ایکسٹرا کیلوریز، تو اوورآل فیٹ جو ہے وہ نہ صرف جسم میں بڑھتی ہے بلکہ ہماری جو شریانے ہیں ان کے اندر بھی فیٹ کی مقدار جو ہے وہ ان کی لائننگ کے اندر وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بلڈ پریشر اور کارڈیک ڈیزیزز جو ہیں وہ ہماری وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ ہماری جو شریانے ہیں وہ تھک ہو جاتی ہیں، اندر ان کے فیٹی کورنگ آ جاتی ہے، لیئرز بن جاتی ہیں، ان کے اندر جو پلسیشن کی یا کنٹریکشن کی جو ایک ایبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو نیسیسری بلڈ ہے ہمارے جو دل کو چاہیے ہوتا ہے یا دماغ کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں پہنچتا، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں یا سٹروک کا سبب بنتے ہیں۔ مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں دنیا بھر میں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر ہم ایک سوڈا 250 ml ڈیلی لیتے ہیں تو اس سے بڑوں میں 27%
اور بچوں میں 55% چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اوور ویٹ اور اوبیس ہو جائیں اور ان میں پھر اس کے بعد اس سے ملتی جلتی ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جائیں. ایک اور سٹڈی نے یہ ثابت کیا جو 3 لاکھ افراد کے اوپر کی گئی تھی کہ ایس ایس بی کنزمپشن شوگر سویٹن بیوریجز کنزمپشن میں اور ڈائبٹیز 2 کے اندر جو نارمل ڈائبٹیز ہے جو ہمارے ایڈلٹس کو ہوتی ہے اس میں بہت گہرا لنک ہے. اور اسی طرح ایک اور سٹڈی نے جو اس میں تقریباً 2,80,000 افراد شامل تھے کہ 30% جو امکان ہے وہ ڈائبٹیز کا بڑھ جاتا ہے اگر آپ ایک شوگر سویٹن بیوریج روز لیتے ہیں. ایک اور سٹڈی نے ثابت کیا کہ 17% چانسز آپ کی موت کے بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے جو مختلف بیماریاں ہیں جو شوگر سویٹن بیوریجز کی وجہ سے ہوتی ہیں, ڈائبٹیز ہے یا NCDs ہیں, ان کا امکان زیادہ بڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر 17% چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو موت ہے خدا نخواستہ وہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہو جائے. اور اگر ہم 2 گلاس لے لیتے ہیں تو یہ جو ڈیتھ کا رسک ہے یہ 17% سے جمپ کر کے ایک دم 60% پہ چلا جاتا ہے. پائڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پاکستان نے ایک سٹڈی کی تھی 2015 میں جس سے یہ پتہ لگا کہ جو ان مختلف وجوہات کی بنا پر جو موٹاپا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور اس موٹاپے سے پھر جو بیماری پاکستان میں جو فگرز میں نے اب تک بتائے ہیں ان فگرز کی بنیاد پر یہ ہمارے لیے ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. ہمیں اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ مختلف میئرز کرنے پڑیں گے. ان میئرز کے بارے میں منور صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہم پچھلے کچھ سالوں سے کر رہے ہیں جس کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں. سب سے اہم بات جو دماغ میں رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خوراک کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ انسانی جسم کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرا کیلوریز ہیں جو صرف اور صرف ہم شاید اپنی ایک جو ٹیسٹ بڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہم شاید پیسہ خرچ کرنے کے لیے خام خواہ میں لے لیتے ہیں. ان کا کوئی بینیفٹ انسانی صحت کے اوپر بالکل نہیں ہے اور یہ پاکستان کے اندر موٹاپے کا اور ڈائبٹیز کا سب سے بڑا ریزنز ہیں اور جس طرح بتایا ایک بہت بڑا ہماری اکانومی کے اوپر برڈن ہے. بہت شکریہ جی. آپ نے بتائی ہیں نارمل انڈسٹری کی طرف سے ایک جو ہے نا آرگو کیا جاتا ہے کہ جی ہم دیکھیں اس میں کتنا جو ہے نا وہ ریونیو دیتے ہیں, لیکن آپ نے آج بتایا کہ اس ریونیو سے 3 گنا زیادہ جو ہے وہ ہم ان بیماریوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور ساتھ آپ نے بتایا کہ جیسے کہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن, میں اپنے نئے سننے والوں کے لیے اپنے چیف گیسٹ کے لیے کہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن سر ایف آئی سی میں ایک ادارہ ہے جو پچھلے 38 سال سے ہم لوگوں کو دل اور سے ریلیٹڈ بیماریاں جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر کی یہ چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں, مثلا جیسے خواجہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ضروریات زندگی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم اربوں روپیہ جو ہے وہ ریونیو جو ہے اس کے اوپر لگا دیں. اس کے اوپر سر کیونکہ آپ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے ہیں, آپ دوستوں کے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے کہ ہم نے پچھلے سال ایک سروے کروایا اور سروے میں یہ پہلا ایک جو ہے نا وہ یہ ٹارگٹ ہے جس پہ گورنمنٹ یونیورسٹی آسٹریلیا اور جو سڈنی یونیورسٹی آسٹریلیا کی ٹیم ہے, بہت کوالیفائڈ ٹیم کے جنہوں نے یہ اسٹڈی ورلڈ بینک کی مدد کے ساتھ پاکستان میں یہ کنڈکٹ کی ہے. یہ اگر آپ 2 گراف دیکھتے ہیں تو یہ جو اوپر کی جانب جا رہے ہیں ایک پاکستان کا ہے اور ایک سری لنکا کا ہے. پاکستان میں شوگری ڈرنک کا جو استعمال ہے یہ یورو ڈیٹا جہاں سے یہ ہم نے اس کی کنزمپشن کے پیٹرنز لیے ہیں کیا تو پھر اوپر جانا شروع ہوگی کنزمپشن اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ ٹیکس انٹروڈیوس کروایا تو کنزمپشن پھر کم ہونی شروع ہو گئی. اچھا, اب ایک جو پاکستان میں اور سری لنکا کا جو سینیریو ہے وہ کیا ہے. پاکستان میں اس وقت جو ٹیکس ہے جو لگا ہوا ہے 17% سیل ٹیکس ہے جو شوگری ڈرنکس کے اوپر ہے جو تقریباً تمام ہی پروڈکٹ کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 13% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. جوسز کے اوپر 5% ٹیکس ہوا کرتا تھا جو پچھلے سال انفارچونیٹلی جو انڈسٹری ہے وہ ہمارے منسٹر فائنانس کو کنونس کرنے میں کامیاب رہی کہ یہ کڑی بہت کوئی ضروری خوراک ہے
تو کرونا کے اندر اس پہ ٹیکس ہٹا دیں، لیکن اس کے جو اثرات آئے وہ انتہائی خطرناک ہیں. یہ بہت بڑی غلطی تھی. اس ٹیکس کو ہٹانا جو ہے جبکہ بڑھانا چاہیے تھا وہ ہٹایا گیا، اور اس کی بیماریوں میں جو اضافہ ہوا وہ آپ نے خواجہ صاحب کی سلائیڈ میں بھی دیکھا اور مزید بھی دیکھیں گے. اور سری لنکا میں اسی طریقے سے جو 15% سیل ٹیکس ہے، 2% نیشنل بلڈنگ ٹیکس ہے، اور تقریباً جو ہے ایکسائز ٹیکس جو ہے ان کا 0.30 پر گرام شوگر کے اوپر ہے. اچھا، اب ہم 4 سینیریوز کر لیتے ہیں. یہ اگر 4 سینیریوز یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بار بار ریفر ہوں گے میری پریزنٹیشن کے اندر. پہلا سینیریو یہ ہے کہ ان ٹیکس کو ہم سب کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا. جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس ہے ہم اس کو ختم کر دیں تو بیماریوں پہ کیا فرق پڑے گا اور کنزمپشن پہ کیا فرق پڑے گا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس 20% بڑھا دیں، 100 یا 30% کر دیں یا 50% کر دیں، جس طرح سعودی عربیہ، قطر، بحرین اور ان ممالک نے 50% تک، اور کچھ ممالک نے اس سے بھی زیادہ بڑھایا ہے ٹیکس کو. اور یہ ان سینیریوز کو ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور سری لنکا کے لیے. اچھا، اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے 4 کیٹیگریز لیں: سافٹ ڈرنک کی، کنسنٹریٹ کی، جوسز کی، اور جو شوگری ملک ہے. اور اس کی جو پرائس الاسٹیسٹی تھی کہ مطلب پرائس آپ کتنی بڑھائیں گے اور کتنی وہ ایکچولی پاس آن ہوگی کنزیومر کو، تو اس کے لیے ایک جانب جو ہے کہ جتنی سعودی عرب کے لوگوں کی ہے تو سعودی عرب کے لوگوں کے اگر اوپر جو ہے نا وہ پڑ سکتا ہے، فرق پڑتا ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ، تو 58% تک کنزمپشن کم ہو گئی ان کی، لیکن ان کو تو پرابلم نہیں تھا. میرا جو آنے کا مقصد ہے یہاں پہ پبلک ہیلتھ کا، ہم کہتے ہیں نا علم اٹھایا ہوتا ہے، ہم نے پبلک ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. زندگیاں بچانے کی، بیماریاں بچانے کے لیے کوشاں ہیں. ہاسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں تو صحت کا جو محکمہ ہے یا اسپتال ہے، یہ اس وقت کام شروع کرتے ہیں جب آپ کے بیماری کے بچنے کے چانسز ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کی بیماری ہو چکی ہوتی ہے. یہ ایک اینگل ہے کہ ایک شخص کو شوگر ہو جائے، ڈائبٹیز ہو جائے، ہارٹ ڈیزیز ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. ایک بہت بڑا فلسفہ جو پاکستان میں نہیں آیا ابھی تک، جس پہ میں اور منور صاحب اور ہمارے گمن صاحب اور خواجہ صاحب یہ سارے اب کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، جس کا کہ پاکستان میں اس طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئی وہ چیز. اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ہیلتھ یا ہیلتھ پروٹیکشن یا ہیلتھ پروموشن. دنیا میں ترقی جو ہو رہی ہے اس وقت، وہ ساری کی ساری ترقی دنیا میں ہیلتھ پروٹیکشن، ہیلتھ پروموشن میں ہو رہی ہے. کس طریقے سے بیماریوں سے بچا جائے، کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کروا لیے جائیں اور وہ بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی بیماریوں کے چانسز زیادہ ہیں، بایو کیمیکلی اور پرائموڈیلی ہم کہتے ہیں. ہمارے یہاں 3 آرٹریاں بند ہوتی ہیں ہارٹ کی، تب بھی فرسٹ کلاس کام کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی کہ ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے اور اب تو اس کو بائی پاس کرنا پڑے گا. شوگر تب پتہ لگتا ہے جب لوگوں کو بلائنڈنیس ہو جاتی ہے. میں نے اس دن بھی کہا نمبر 1 کاز آف بلائنڈنیس ان پاکستان از ڈائبٹیز. اندھے پن کی سب سے بڑی وجہ جو ہے پاکستان میں ابھی بھی آج بھی وہ شوگر ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ایسا سسٹم کرنا ہے کہ ہیلتھ کی، صحت کو بچانا ہے اور صحت کو پہلے سے بہتر کرنا ہے. دنیا میں بہت سارے آپ نے سنا، پہلے چربی تھی، کولیسٹرول تھا، پھر نمک اور پھر اس طرح باقی چیزیں، لال جو کہتے ہیں نا ریڈ میٹ، اس کے اوپر بات ہوئی. گھوم پھر کے جتنی ترقی ہوئی ہے دنیا میں، آج 100% دنیا کے جو پبلک ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں، میں ٹریول بھی کرتا ہوں باہر، ہر جگہ پہ ایک چیز پہ متفق ہیں. نمک پہ بحث ہوگی، کولیسٹرول پہ بھی بحث ہوگی کہ تھوڑا ضروری ہے، اتنا کھائے جانا. شوگر ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر کمپلیٹلی پوری دنیا کا کنسنسس ہے کہ اٹ از اے وائٹ پوائزن، یہ زہر ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے. دوسری چیز انیٹمی کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہماری جو باڈی کے اندر انیٹمی ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، شوگر کس لیے لیتے ہیں ویسے؟ مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ پوری باڈی میں صرف اور صرف ٹپ آف دی ٹنگ پہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ٹپ آف دی ٹنگ، تھوڑا سا جو زبان کا سب سے اگلا حصہ ہے، اس کے اوپر ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اگر آپ آج جا کے واپس تھوڑا زبان کے پیچھے کہیں شوگر رکھیں نا اپنی زبان پہ، آپ کو مٹھاس محسوس نہیں ہوگی جب تک وہ پگھل کے گرے گی نہیں سائڈوں سے اور آگے نہیں آ جائے گی. سو ایک چھوٹی سی زبان کی جو نوک ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی بیماریوں کا وہ کہتے ہیں نا رسک لے لیتے ہیں. ڈائبٹیز سب سے نمبر 1 کاز ہے اس وقت بلائنڈنیس کی، نمبر 1 کاز ہے گردے فیل ہونے کی، نمبر 1 کاز ہے ایمپوٹیشنس کی. یہ فریکچر وغیرہ اور یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا دنیا جہان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایمپوٹیشنس کم ہیں. شوگر کے مریضوں کی ایمپوٹیشن زیادہ ہے کیونکہ ڈائبٹک فٹ ایک بہت سیریس پرابلم ہے.
हार्ट डिजीज के अंदर भी नंबर 1 कॉज यही है। तो आप अगर सोचें, हम सारे जो यहाँ बैठे हैं, आज तो बात टैक्स की हो रही थी, लेकिन टैक्स पे मैं बाद में आऊँगा। आप पहले ये सोचें कि ये चीज़ क्या है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसके ना और वो चीज़ है भी मेरे किस चीज़ के अंदर कंट्रोल में है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो जुबान की नोक है ना, उसके कंट्रोल में हुआ, मैं पूरा का पूरा आया हुआ। अगर इस तरह सोचना शुरू करें, और अगर आप देखें थोड़ा सा इस टिप ऑफ टंग को कंट्रोल कर लें, अगर आप, वैसे तो कहते हैं ना जुबान को कंट्रोल कर लें तो आधे मसले वैसे ही खत्म हो जाते हैं, दुनिया में फसाद ही ना। शाम को इत्तेफाक से मैंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में था, तो मैंने फ़ोन नहीं देखा, जब देखा बाद में तो उसकी मिस कॉल थी, तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा क्यों खैरियत, आपने कॉल की, तो उसने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम है तो उसमें मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। जब उसने शुगर की बात की, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ और आजकल शदीद तकलीफ में हूँ, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको पता है पार्लियामेंट का इसके सूरत हाल में तो कहते हैं कि जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो शुगर की बढ़ जाती है। तो इस वजह से तो मैंने कहा मैं यकीनन जाकर एक दो काम की बातें तो ज़रूर सीख कर आऊँगा। तो मैं सीखने के लिए आया था। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका वाइस चांसलर सर आपका। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो, क्योंकि ये जो इशू है जो अभी आपने बेबीज की बात की है, ये इशू बड़ों से ज़्यादा नौजवानों के अंदर है और ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर। तो मैं आपसे भी और कोशिश करूँगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत से भी, और या हम कल से शायद अपोजिशन में चले जाएं तो उस वक्त की हुकूमत से भी दरख्वास्त करें कि आप ये जो इस किस्म के सेमिनार्स जो हैं वो स्कूलों में, ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर ज़रूर किया करें, ताकि वहाँ पर लोगों को पता चले कि बच्चों को ख़ास तौर पर और उसमें मेरी ये दरख्वास्त ज़रूर होगी कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आएँ, ताकि जब वो ख़ास तौर पर मदर्स जब साथ बैठी होंगी बच्चों के साथ और वो जब ये लेक्चर सुनेंगे, आपकी कीमती बातें सुनेंगे, तो उनको पता चलेगा कि जी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए कोई बहुत बड़ा कमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब अभी वाइस चांसलर साहब ने कहा कि वहाँ से यहाँ तक आने में थक गया, मैं तो मुझे जब तैयब लेने आया तो मैं इसको कह रहा था यार कोई और काम कर लेते हैं, बाहर लेट और जाने के बजाय रमज़ान रोज़े का टाइम भी है। तो ये यकीनन जब आदमी इस किस्म की सूरत हाल का शिकार हो जाता है कि जब उसको दिल नहीं चाह रहा होता, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो वॉक नहीं करता, मुझे बोलते रहते हैं वॉक करो, मैं वॉक नहीं करता, क्योंकि वो वॉक करने के लिए बेगम साथ होती है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता। तो इसलिए, लेकिन ये कि अपनी सेहत के से बढ़कर कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो मैं आज के बाद चांसलर साहब आपकी नसीहत पर, मोहम्मद साहब आपके इस पर आने पर दो चीज़ों पर तो अमल करूँगा, और यकीनन यहाँ जितने मेरे दोस्त अहबाब बैठे हैं उनसे भी ये दरख्वास्त होगी कि कम से कम जो ये ड्रिंक्स हैं इसका इस्तेमाल कम से कम करें और वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये मैं यहाँ से आज एक लेसन लेकर जा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत मशहूर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं। आप उसको इसलिए कहते हैं मोहम्मद साहब कि जब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन कहती है देखो जी अब तो इन्होंने मशरूबात पे भी टैक्स लगा दिया। अच्छा, इसलिए मैं वैसे एक चीज़ मैं आज ही की बात बता रहा हूँ कि मैं आज क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आप गूगल के ऊपर या फेसबुक पर किसी एक चीज़ को चेक करें। फॉर एग्जांपल मुझे शौक है जूते खरीदने का, तो ऑनलाइन सस्ते जूते खरीदता हूँ, मेरा शौक है, तो वो खुद ब खुद कंपनियाँ शुगर्स की शूज़ की आना शुरू हो जाती है। मैं एडवर्टाइज मैंने आज देखा कि मैंने ऐसे शुगर के ऊपर ऐसे किया तो बेशुमार जो हकीम जो है ना वो शुगर्स के वो आने शुरू हो गए। आज ही की बात बता रहा हूँ। तो आप यूट्यूब को भी ज़रूर इस्तेमाल करें अपना एक चैनल बनाकर, और जो सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि जी ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप अपनी एहतियात करेंगे। क्योंकि जैसे आज मैं देख रहा था तो मैंने अभी सोचा था कि मैं आपकी बात करूँगा जी, कहा कि वो कड़वा तेल ले लें सरसों का और उस पर उन्होंने कहा कि ये इस पढ़ के दम कर लें, सूरज की रोशनी में रख के पाँव के तलों पे लगाएंगे तो शुगर ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आज की अभी की बात बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी इंटेलिजेंस चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, यूट्यूब और सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करें अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए। दूर हूँ आपका, और आप जैसे दोस्त जो है ना वो हमारी स्ट्रेंथ है। इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर हम जो है ना आगे चलेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम बात करते हैं वैसे कि हमारे कमिश्नर इनकम टैक्स अब्दुल फीसा बैठे हैं, हमारी बात हुई, इधर सेमिनार था, डॉक्टर फैसल से बात हुई, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम तो समझते थे शायद FBR जो है इसके रस्ते में रुकावट आए हुए हैं। मैं सबका जो है ना मशहूर हूँ कि आपने